بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے سے شروع ہونے والے اعمال و افعال۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد اس ماہ مبارک کے حوالے سے ادا کیے جانے والا سب سے پہلا عمل تراویح کی نماز ہے، جس کے لیے اہل ایمان ذوق و شوق سے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ قیام اللیل میں تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ نماز تراویح باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع ہوا۔ تراویح کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزانہ تراویح باجماعت پڑھنے کے ثواب کے علاوہ مہینے میں کم از کم ایک بار پورا قرآن سننے کا شرف اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تراویح کی نماز رمضان کے پورے مہینے پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ قرآن شریف پہلے ہی ختم ہو چکا ہو، عموماً لوگ ختم قرآن کے بعد تراویح کی نماز ترک کر دیتے ہیں، جو درست نہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کا اہتمام بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سحری سے 20 منٹ قبل اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جو قرب الہی اور قبولیت دعا کا بہترین وقت بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ سحری کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ تر لوگ باجماعت نماز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مومن کی پہچان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے والے کو دوزخ اور نفاق دونوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو باجماعت نماز کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ ہزاروں مجبوریوں کے باوجود جماعت میں دوڑے چلے آئیں۔ حضرت بریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشراق کی نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب ایک عمرے کی ادائیگی کے برابر ہے۔ اشراق کی 4 رکعت نماز انسان کے تمام مصائب و مشکلات کا زہر کا تریاق ہے۔ اشراق کے معنی ہیں طلوع آفتاب، یعنی طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جانے والی نماز۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 12 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز مستحب ہے۔ چاشت کی نماز زوال کے وقت سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ علاوہ ازیں رمضان المبارک میں نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ یہ نماز اوابین کہلاتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ تمام اعمال ہم عشرہ رحمت میں شروع کر دیں۔ عشرہ رحمت میں اللہ کو راضی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں اپنی نمازوں میں رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان مبارک کا متبرک و محترم مہینہ ایک بار پھر اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ ان قیمتی ساعتوں کو غنیمت جانیے، کون جانے اگلے سال یہ بے شمار فضیلت والے انمول دن نصیب بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان مقدس دنوں کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو اللہ کی حضور جھکا دیجیے۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے آگے آنسو بہائیے اور اسے راضی کر لیجیے۔ رمضان کے ان بیش بہا دنوں میں اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیے، اپنے اندر قوت ایمانی اور عشق محبوب سبحانی پیدا کیجیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ یقین جانیے اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس ذرا سی فکر، ذرا سی محنت، ذرا سی عاجزی،
ذرا سی جستجو درکار ہے، اور روزانہ شب کی تنہائیوں میں اس کے آگے آنسوؤں کے چند قطرے، پھر دیکھیں کس طرح دنیا کی کامیابیاں و کامرانیاں آپ کے قدموں میں ٹھیر ہوں گی، اور آخرت میں تو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر ہی رکھا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔